الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوہهم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحابہ کرام کا بیان چل رہا ہے۔ عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی۔ فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تم بھی ایمان ان کے جیسا، میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو میں اس ایمان کو قبول فرماؤں گا۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا جو بہت بڑا سننے والا ہے۔ یہ ہمارے لیے شرط لگائی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ نے ان آنکھوں سے دیکھ کر ایمان لایا ہے۔ ہم نے صحابہ کی اتباع کرتے ہوئے بغیر دیکھے ایمان لایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم کو اسی انداز کا وہ ایمان لانے پر وہی اجر ملے گا جو صحابہ کرام کو اللہ نے اجر دیا۔ ہمارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا ایک مرتبہ کہ بتاؤ عجیب ایمان کس کا ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ عجیب ایمان اللہ کے فرشتوں کا ہے۔ فرمایا فرشتوں کا کیا ایمان ہے؟ فرشتے تو اللہ کی تجلی دیکھتے ہیں۔ پھر صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہمارا عجب ایمان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا عجب ایمان کیسا ہوا؟ تم تو مجھے دیکھتے ہو، تمہارے سامنے وحی آتی ہے وہ بھی دیکھتے ہو۔ عجب ایمان ان کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، جو مجھے دیکھے نہیں ہوں گے، میری وحی کی کیفیت کو دیکھے نہیں ہوں گے، لیکن تم جیسا ایمان لائیں گے۔ تم میرے ساتھی ہو، وہ میرے بھائی ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ شرط یہ کہ اللہ میں اخلاص سے ایمان کی توفیق رسے۔ اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، ہمیں صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ کرے اللہ یہ بھی توفیق دے کہ اس ایمان کو آخر وقت تک بچا کر پھر اللہ سے ملاقات کرے۔ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ کمال ہے، نیکی کرنا کمال نہیں ہے، نیکی کو اللہ سے ملاقات کے وقت سنبھال کر لے جانا کمال ہے۔ ایک آدمی کے ساتھ آپ نے احسان کیا اور پھر اس آدمی کا ہی دل دکھا دیا دنیا میں، وہ تو احسان جو کیا تھا وہ احسان کا بدلہ تو ختم کر دیا آپ۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ نرمی پسند تھی۔ سختی سے کوئی معاملہ حل، نرمی سے بڑے بڑے معاملے حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ بھی کی، جو لوگوں سے لڑائی بھی کی، وہ مدافعت کی۔ سامنے والے نے سختی سے استعمال کیا، اس سختی کو روکا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے۔ آپ نے کبھی کسی پر خود بڑھ کر حملہ نہیں کیا، حملہ کیا گیا اس کو روکا گیا۔ اور یہ مسلمان کی تاریخ رہی ہے ہمیشہ۔ جب سے مسلمانوں نے حملہ شروع کیا، مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جب تک مسلمان مدافعت کرتے رہے تو اللہ نے شہید ہونے کے بعد بھی ان کے نام کو زندہ رکھا۔ آپ دیکھ لیں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس وقت اگر یزیدی لشکر کو پوچھتے کہ کون جیتا تو یہی کہتے کہ ہم جیتے ہیں، حسین تو ہار گئے، ان کا تو پورا بال بچہ ختم ہو گیا۔ لیکن آج 1400 سال بعد ہم سے پوچھا جائے کہ کربلا کے میدان میں کون جیتا، کون کامیاب ہوا، کون ناکامیاب ہوا، تو کروڑوں اربوں کی تعداد کا مسلمان کہے گا کہ الحمدللہ حضرت حسین کامیاب ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا لشکر بھگا رہا ہے اور حضرت موسیٰ دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے۔ اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ دریا میں پہنچنا تو آسا مارنا، بھول گئے حضرت موسیٰ، امتحان لیا اللہ نے۔ اب پوری بنی اسرائیل قوم حضرت موسیٰ کے ساتھ ہے، قرآن میں تذکرہ کیا اللہ نے،
اور سامنے سے فرعون کا لشکر پیچھے سے آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل نے دیکھا تو حضرت موسیٰ کا گریبان پکڑ کے پوچھنا شروع کیا کہ موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، سامنے دریا ہے، ہم کہاں جائیں؟ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ دریائے نیل پر پہنچ، میں تجھے پار کراؤں گا، لیکن میں کچھ چیز بھول گیا کہ کیا اللہ نے کہا تھا وہ بھول گیا۔ اللہ دریا کو پھاڑے، زمین کو پھاڑ دے، لیکن اللہ نے کہا ہے تو اللہ ہم فرعون کے لشکر سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ نے جب امتحان لیا تو یاد دلایا موسیٰ کو کہ موسیٰ دریا میں آسا تو مارا تو بارے راستے نکل گئے۔ اب اگر اس وقت لوگوں سے پوچھے، فرعون موسیٰ علیہ السلام کو بھگا رہا ہے، فرعون بھگا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں، اس وقت اگر پوچھا جائے تو فرعون یہ کہے گا، فرعونی لشکر یہ کہے گا ہم جیت رہے ہیں اور موسیٰ ہار رہے ہیں۔ لیکن 4,500 سال ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ آج ہم سے پوچھا جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہوئے، فرعون برباد ہو گیا۔ اور اس کی نشانی آج تک فرعون کی لاش کو اللہ نے رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ فرعون کی لاش کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں۔ بندے میں کوئی کمال نہیں ہے، انسان تو مٹی کا بنا ہے، لیکن اس مٹی کے اندر اللہ نے اپنے عالم امر سے حکم دیا، قل الروح من امر ربی، یہ روح جو ہمارے اندر ہے یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے آئی ہوئی ہے، قل الروح من امر ربی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے روح نکلتی ہے تو آسمان کی طرف ہی جاتی ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ پہلے آسمان پہ لوگ اس کا نام و نسب پوچھتے ہیں، اگر وہ نیک ہے تو پھر دوسرے آسمان پہ جاتا ہے، پھر چھٹے آسمان پہ، 7ویں آسمان پہ مقام علیین کے اندر اس کا نام و نسب لکھا جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ہم تہذیب و تکفین کرتے ہیں اور قبر میں مردے کو ڈالتے ہیں، پھر وہ روح واپس اسی قبر میں ڈالی جاتی ہے اور پھر اس سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے جیسے فاسق اور گنہگار مریں گے تو آسمان پر جانے کے بعد فرشتے آواز نام پوچھنے کے بعد آسمان میں اس کی جگہ نہیں ہے تو اس کو مقام تحت الثری، زمین کے 7 طبقے میں لے جاتے ہیں، مقام سجین میں اس کا نام لکھا جاتا ہے، جس میں کافروں کا تو نام لکھا ہی جائے گا۔ ہمارے جیسے گنہگار فاسق اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، اللہ اپنے رحم و کرم سے ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ رحم فرمائے، لیکن اللہ کی رحمت اس قابل ہے کہ وہ انشاءاللہ ہم پہ رحمت فرمائیں گے۔ تو یہ روح آسمان کی طرف جاتی، ایک چیز مٹی سے پتلا بنایا، زمین سے لیا، لیکن اس کے اندر جو روح ڈالی وہ آسمان سے، اور قل الروح من امر ربی، اپنے امر سے وہ صفت ڈالی جو اللہ کی چھوٹی سی صفت تھی وہ ڈال دی۔ آپ سے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ بھائی ہم اللہ کو دیکھے نہیں ہیں، کیسے ایمان لائیں؟ بہت سے ملحد کہتے ہیں ہم اللہ کو دیکھے نہیں، اس کائنات کو آسمان بنایا، زمین بنایا، ہم نے تو دیکھا نہیں، کیسے اللہ کو مانے؟ تو آپ بہترین مثال اس کی، آپ اپنی روح سے اس کی بہترین مثال دیں گے کہ آپ اپنی روح کو بتا دیجئے کہ آپ نے اپنی روح کو دیکھا ہے کیا؟ لیکن روح کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارے لوگ مانتے ہیں کہ روح نہیں ہے تو یہ جسم، لیکن روح کی کیا شکل و صورت ہے آج تک کسی نے؟ نہ روح کو ٹھنڈی لگتی ہے، نہ روح کو گرمی لگتی ہے، نہ روح کو بھوک لگتی ہے، یہ جسم کو بھوک لگتی ہے، روح جسم کو ٹھنڈی لگتی ہے۔ یہ جسمانی خوراک کو صحت مندی کے لیے رکھا، بھاجی ترکاری گوشت مٹن مچھی، یہ روح جسمانی، اور قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ نماز پڑھنا، یہ رمضان کے روزے رکھنا، یہ روحانی غذا ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ کا 1 سیکنڈ کا خوف ایمان والے کو وہ درجہ بلند کرتا ہے جس کی کوئی نہیں۔ 1 سیکنڈ کا خوف۔ بندہ جب وضو بناتا ہے، اکیلے باتھ روم میں وضو بناتا ہے، وضو بناتے وقت اس کو کیا خیال ہوتا ہے؟ اپنے ایک ایک جسم کو دیکھتا ہے، کہیں یہ ٹخنا میرا سوکھا نہ ہو جائے، کہیں یہ گھٹنی سوکھی نہ ہو جائے، کہیں یہ پیر سوکھا نہ ہو جائے، کہیں یہ انگلیوں کے اندر پانی نہ پہنچا ہو، تنہا کر رہا ہے۔ یہ وضو بنانے کے طریقے کو خالی ایمان والے کو اللہ والے فرماتے ہیں اگر یہ ایمان والے کے خالی وضو بنانے کے خوف کو اللہ قبول کر لیا، اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ تنہا ہے، باتھ روم میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اتنے احتیاط سے وضو بنا رہا ہے کہ کہیں کوئی سنت اللہ کے نبی کی رہ نہ جائے، کہیں پیر خشک نہ ہو جائے، کہیں ہاتھ خشک نہ ہو جائے۔
اللہ کی رحمتیں تو ایسے خوف کے ذریعے اللہ کی رحمتیں لوگوں کی مغفرت فرماتی، اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ آپ کو دیتا ہے وہ خوف تو آپ دیکھتے ہیں 14 گھنٹہ 13 گھنٹہ 12 گھنٹے کا خوف ہوتا ہے، وضو کے اندر مشکل سے 4 منٹ کا خوف ہے، لیکن اگر وہ وضو ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بنایا، تنہائی میں بنا رہے ہیں، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ وضو اللہ کے نبی کے طریقے پر ہے کہ نہیں، میرے محبوب کے طریقے پر، یہ سوچ کر ہم نے بنایا، اللہ نے اس وضو کو قبول کر لیا تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ اور رمضان کے 14 گھنٹہ اور 13 گھنٹے کا خوف کیسا خوف ہوتا ہے؟ یہ ایک حلق کا ٹکڑا ہے، خالی ایک قطرہ پانی یہاں سے منہ سے یہ حلق کے اندر جائے، روزہ ختم ہو جائے گا، حلق کے اوپر رہے گا، روزہ رہے گا۔ لیکن الحمدللہ اس گئی گزری حالت میں بھی ایمان والا جب روزہ رکھتا ہے پوری کوشش، تنہائی میں وضو بناتا ہے، کلی کرتا ہے، لیکن ایک قطرہ پانی حلق کے نیچے نہیں ڈالتا۔ اللہ اسی لیے فرمایا کہ رمضان کا روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا اجر دوں۔ سارے اعمال میں یہ اعمال اتنا خوف زدہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت اور خوف کا معاملہ ہو۔ یہی حال آپ نماز میں آ جائیں، آپ مسجد میں گھستے ہی آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے لیے نماز پڑھنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے، یہ عزت والا سر اور یہ عزت والی ناک اللہ کے سامنے رگڑنا ہے۔ اللہ اخلاص سے نماز کی توفیق دے، یہ نیت کر لیں، پھر آئیں، پھر دیکھیں آپ نماز میں کیفیت چینج ہوتی ہے۔ ہم تو عادتاً آتے ہیں مسجد میں، گھسنے میں بھی ہمیں خیال نہیں کہ پہلے دایاں پیر جا رہا ہے کہ پہلے بایاں پیر جا رہا ہے، بس آئے بیٹھ کے نماز پڑھے چل دیے۔ اللہ والوں کا یہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ہم تو بولتے ہیں نا اللہ والوں کو ماننا تو بہت آسان ہے، لیکن اللہ والے کیسے مانے؟ 1.25 کلو شکر دکان سے بنیا کی دکان سے، اس دور کے مسلمان دکان سے لے کر آئے 1.25 کلو شکر کو جو کھولا تو اس میں ایک چیوٹی تھی، وہ چیوٹی کو دیکھ کر شکر لے کے پھر دکان پہ پہنچ گئے اور فرمایا بھیا یہ شکر جس گونی سے لیا ہے اس گونی میں پلٹ دے، یہ چیوٹی دیکھ تڑپ رہی ہے، اس کا جوڑا شاید اس کے اندر رہ گیا ہے، اللہ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ والا بننا اتنا آسان ہے۔ اس نے پلٹ کر چوٹو ڈالا، وہ چوٹی دوسری جو تھی وہ چوٹی اس کے ساتھ ملی۔ فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ بایزید بستامی کو اللہ نے ایک چیوٹی پر ظلم کرنے سے بچا لیا۔ ہم تو انسانوں پر ظلم کرتے، اولاد ماں باپ پر ظلم کرتے، ماں باپ اولاد پر ظلم کرتے، 4-5 اولاد ہو، ایک اولاد محنت کر کے کما رہا ہے، اسی کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں، اس کی دولت کو لے کے دوسرے بھائیوں کو دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر رحم کرنے کو تیار نہیں۔ میرے پاس ایسے حالات آتے ہیں، واقعات آتے ہیں، مسلمانوں کے واقعات آتے ہیں، علماء کے گھر کے واقعات ہیں، اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے، خواص کے گھر۔ اسی لیے قرآن نے صحیح فرمایا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، تمہارا ایمان اسی جائز پہ ہوگا جیسے صحابہ کا ایمان ہے، ویسے ایمان لاؤ گے تو ہم تمہارے اس ایمان کو قبول کریں گے۔ ابھی سنیے گا، آپ سعد بن وقاص کا بیان سن رہے ہیں، کیا ایمان ہوگا سعد بن۔ قادسیہ کی جنگ کا واقعہ آپ نے پچھلے جمعہ میں سنا، ابو مہجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شرابی تھے ان کا واقعہ سنا آپ۔ اسی قادسیہ کی جنگ کو آپ نے فتح کرنے کے بعد سعد بن وقاص کو فاروق اعظم نے حکم دیا، اب ایران کا جو دارالسلطنت ہے مدائن، اس وقت اس کا نام تھا مدائن پر حملہ کرو۔ سعد بن وقاص اپنی فوج کو لے کر مدائن پر حملہ کیا، راستے کے اندر جتنے شہر تھے ان سب کو فتح کرتے چلے گئے، لیکن جب مدائن شہر میں پہنچے تو دریائے نیل کا راستہ تھا، دریائے نیل کی طرف اس طرف ایرانی تھے اور اس طرف دریا سعد بن وقاص اپنی فوج کو لے کے پہنچے، جس میں سعد کے ساتھ وقاص کے ساتھ عمر بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ساتھ میں تھے۔ 30,000 کا لشکر ہے اور لے کے پہنچے ہوئے۔ وہاں ایرانیوں نے دیکھا کہ مسلمان دریا کے اس پار آ گئے، جو پل تھا فوراً انہیں حکم دیا کہ سارے پل کو توڑ دو اور کشتی ساری کی ساری اس کنارے پر لے آؤ، تاکہ مسلمانوں کو کوئی کشتی نہ ملے اور مسلمانوں کو پل نہ ملے جس سے پار کر کے یہ دریائے نیل کی اس طرف آئے، اور پھر ہم جب چاہیں گے اس کشتی پہ بیٹھ کر مسلمان پہ حملہ کریں۔ اسی لیے تاریخ میں لکھا ہے کہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم نے ایسے ہی نہیں اپنی شہادت کے بھی سنیں گے آپ،
کہ شہادت کے وقت 6 لوگوں کا نام لیا تھا کہ ان 6 میں سے جس کو چاہو خلیفہ بناؤ، جس میں سعد ابن وقاص ایک ہیں، حضرت علی ایک ہیں، حضرت عثمان ایک ہیں، حضرت زبیر ابن عوام ایک ہیں، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ایک ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے سامنے حضرت سعد نے اپنا نام واپس لے لیا تھا، حضرت زبیر نے حضرت عثمان کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا تھا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت علی کے سامنے اپنا نام واپس لے لیا تھا۔ اب 3 بچ گئے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی اور حضرت عثمان۔ ان دونوں کے سامنے حضرت عثمان نے فرمایا کہ میں اپنا نام واپس نہیں لیتا، میں تو خلافت کے عہدے کو پسند ہی نہیں کرتا، اللہ مجھے مسلمان میں خادم کی حیثیت سے اللہ زندہ رکھے، خادم کی حیثیت سے مجھے موت دے۔ تب حضرت علی اور حضرت عثمان نے نام واپس نہیں لیا۔ اب فیصلہ چھوڑا گیا عبد الرحمن بن عوف پر مسلمانوں نے کہ اب آپ ان دونوں میں سے کون سا خلیفہ ہوگا آپ چنیں گے۔ 3 دن یا 5 دن تک فارغ ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے کے ہر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھی معلومات کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیور میں زیادہ آیا تو آپ نے حضرت عثمان کو خلیفہ بنایا۔ وہ تفسیر آپ نے سن چکے، میں جاننے کی بات نہیں، بات یہ رہا کہ سعد ابن وقاص خلیفہ ہے۔